Info for patient. डालते हैं करते हैं। تو سر فسچولے کی تیاری لیکن وہ یہ ہے کہ نیفرولوجسٹ اور ہمارا مل کے کمبائن ایک ایفرٹ ہوتی ہے. جی سر. اور سر فسچولے کی تیاری کے لیے مریض کو کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیں فسچولا کی تیاری کے لیے جو مین اقدامات ہیں وہ جو سب سے ضروری بات ہے فسچولا کے مریضوں کے لیے وہ یہ ہے کہ جس ہاتھ سے وہ کام نہیں کرتے ہیں، جس طرح میں رائٹ ہینڈیڈ ہوں، سارا کام میں زیادہ کام اپنا سیدھے ہاتھ سے کرتا ہوں. جی سر. تو میں اپنا لیفٹ ہینڈ فسچولا کے لیے بچا کے رکھوں. اچھا. اب فسچولا کے لیے کیسے بچانا ہے؟ سب سے بڑا مین سوال ہے. وہ ایسے بچانا ہے کہ اس ہاتھ کے اوپر آپ نے کوئی بلڈ کا سیمپل نہیں دلوانا، آپ نے اس پہ کوئی انجیکشن نہیں لگوانا، اس کی وریدوں کو اس طرح بار بار انجر نہیں کرنا. ٹھیک ہے. سب سے جو ضروری بات ہے، سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ایک ہے. تو سر اس سے کیا افیکٹ پڑتا ہے؟ اس سے افیکٹ یہ پڑتا ہے کہ وینز خراب ہو جاتی ہیں. اب فسچولا مین کیا ہے کہ شریان کے ساتھ ہم نے ایک ورید کو جوڑنا ہے. جی سر. اب بار بار جس میں پنکچر ہوا ہوگا اس کو بار بار چوٹ لگ رہی ہے، تو چوٹ لگنے کی وجہ سے ورید سکڑ جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے. وہ اس قابل نہیں رہتی کہ اس کے اندر فسچولا بنایا جائے، یا اس قابل نہیں رہتی کہ فسچولا بنے تو زیادہ دیر چل سکے. جی سر. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ سب سے ضروری ہوتا ہے کہ جیسے ہی مریض کو پتہ لگا کہ جی میرے گردے خراب ہیں، تو یہ پہلا پیغام ہے اس کے لیے کہ بھئی اپنا ایک جو بازو جس کے اندر آپ نہیں، جو آپ جس سے آپ کم کام لیتے ہیں، اس کو بچائیں ان چیزوں سے، کہ اس کے اوپر نہ ٹیکے نہ لگیں، اس کے اندر سرنجیں نہ لگیں، کوئی سوئی نہ لگے، اس کو چوٹ سے بچائیں. ٹھیک ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اپنے نیفرولوجسٹ سے پوچھیں کہ جی سر ہم نے فسچولا کب بنوانا ہے، جی سر، ہمیں کب تک ضرورت پڑ سکتی ہے. اور کوشش یہ کریں، جو بات میں پہلے آپ سے کر رہا تھا، کہ پہلا جو اس کا ڈائلسس ہو مریض کا وہ فسچولا کے ذریعے، وہ یہ گردن میں نالی ڈال کے یا ادھر ادھر سے کسی اور طریقے سے نہ ہو. اس سے پیشنٹ کی زندگی کے دورانیے پہ بہت فرق پڑتا ہے. اچھا. گردن والے فسچولے سے اور یہ جو پراپر فسچولا ہے؟ جی گردن والا جو ہے اس کو کہتے ہیں ڈبل لیومن کیتھیٹر کہتے ہیں، یا پام کیتھ کہتے ہیں. وہ ڈالنی پڑ سکتی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ نہیں ڈالنی چاہیے، کیونکہ کچھ مریضوں کے اندر وہی درست ہے، وہی ڈالنا درست ہے. ٹھیک ہے. جن مریضوں کے اندر فسچولا بن سکتا ہے، جی سر، ان کے اندر کوشش کی جانی چاہیے، نیفرولوجسٹ کی بھی، سرجن کی بھی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو پہلا ڈائلسس ہے وہ فسچولا کے ذریعے ہی ہو. کیونکہ فسچولا میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ نالیوں کے مقابلے میں فسچولا کے اندر انفیکشن کا چانس کم ہوتا ہے. اچھا. نالیوں کے اندر انفیکشن کا چانس زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب انفیکشن ایک ایسے مریض کے اندر جس کے اندر آلریڈی گردے کام نہیں کر رہے، جسم کی قوت مدافعت کم ہو چکی ہوئی ہے، تو وہ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے انفیکشن. جب آپ فسچولا کے ذریعے کریں گے تو یہ والا خطرہ بہت کم ہو جاتا ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ پہلا جو ڈائلسس ہے وہ اس کے ذریعے ہو. تو سر اس پہ تقریباً جو پراپر فسچولا بنوایا جاتا ہے اس پہ تقریباً کتنا خرچہ آ جاتا ہے؟ دیکھیں کوئی زیادہ خرچہ نہیں. ٹھیک ہے. ایک بیسک کاسٹ ہوتی ہے ہر پروسیجر کی ہوتی ہے، بس وہی آپ کو پڑتی ہے. دوسرا پھر ہم لوگ بھی پوری